صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو أهله۔ الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ سب مل کے دعا امام زمان۔ اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ صلوات پڑھے محمد وعلی دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں مقاصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ قرآن مجید لفظوں کا مجموعہ ہے اور ہم تک اگر دین پہنچا تو لفظوں کے ذریعے سے۔ ہم میں سے کسی نے نہ نبی کو دیکھا، نہ مولا علی کو دیکھا، نہ امام حسن کو دیکھا۔ ہم نے اگر مولا کو پہچانا تو لفظوں کے ذریعے سے پہچانا، ہم نے اگر خدا کو جانا تو لفظوں کے ذریعے سے جانا۔ یعنی ہمارے بیچ اور اہل بیت کے بیچ اگر کوئی چیز رابط ہے تو وہ لفظ ہے۔ تو اگر لفظ سمجھ میں آ جائے تو حقیقت سمجھ میں آ جائے۔
اگر لفظ سمجھ میں نہ آئے تو بندے کو حقیقت بھی سمجھ میں نہ آئے۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے کہ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ اب لفظ مولا کو شیعہ نے مولا کی خلافت کی معنی میں لیا، اور بعض اہل سنت نے دوست کی معنی میں لیا، محبت کی معنی میں لیا، رفاقت کی معنی میں لیا۔ تو جب لفظ کا مفہوم بدلتا ہے تو عقیدہ بھی بدل جاتا ہے۔ تو اہم لفظ کو سمجھنا ہے۔ اب جتنے بھی مسائل، عقیدتی مسائل ہوں، شیعوں کے آپس کے مسائل ہوں، سارے مسائل جنم لیتے ہیں لفظ کو نہ سمجھنے سے۔ فقیہ کا کام ہے لفظ کی صحیح تفسیر کرے، فقیہ کا کام ہے کہ لفظ کی وہ معنی بتائے جو معصوم کے ذہن میں ہے۔ میں ایک مجلس پڑھوں اور آپ کو میری مجلس سمجھ میں نہ آئے تو اگر آپ مجمع سے پوچھیں کہ مولانا کیا کہنا چاہتے تھے، تو مجمع میں 10 لوگ ہوں گے تو 10 باتیں ہوں گی۔ کوئی کہے گا مولانا کا مطلب یہ تھا، کوئی کہے گا مولانا کا مطلب یہ تھا، کوئی کہے گا مولوی کا مطلب یہ تھا۔ لیکن اگر میرے ادا کیے لفظ کا صحیح مفہوم کوئی بتا سکتا ہے تو ادا کرنے والا بتا سکتا ہے۔ تو اس کے بجائے کہ امت مصطفیٰ سے پوچھتی کہ مولا کا مطلب کیا ہے، وہ مفتی سے پوچھتی اس کے بجائے کہ میں مولا کا مفہوم خود مولا سے پوچھوں نا، میں قرآن کا مطلب کس سے پوچھوں گا؟ ہاں مفتی بھی تفسیر کر سکتا ہے، مولوی بھی تفسیر کر سکتا ہے، ایک عارف بھی تفسیر کر سکتا ہے، ایک فیلسوف بھی تفسیر کر سکتا ہے، لیکن اس کی جتنی تفسیر ہوگی وہ اس کے خیال کی تفسیر ہوگی۔ اگر مجھے صحیح قرآن کی تفسیر چاہیے تو مجھے فکر مصطفیٰ سے تفسیر لینی ہوگی۔ تبھی فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور میرے جانے کے بعد اگر کوئی در ہے تو علی ابن ابی طالب کا در ہے۔ تو بندہ جب تک لفظ نہ سمجھے تب تک حقیقت کو نہیں سمجھتا۔ اگر ہم سب عاشق مولا علی ہیں تو ہم نے لفظوں کو پڑھا تبھی عاشق علی بنے ہیں، ورنہ ہم میں سے نہ کوئی مولا کے ساتھ رہا ہے، ہم میں سے نہ کسی کا وقت مولا علی کے ساتھ گزرا ہے۔ بندہ کسی کا عاشق بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے؟ یا اس کا دیدار کرے تاکہ اس کے ظاہر کے حسن کا عاشق بنے، یا اس کے ساتھ رہے تاکہ اس کی شخصیت کو پسند کر کے اس عاشق بنے، یا اس کی کوئی تحریر پڑھے تاکہ اس کی علمیت کو مان کر اس کے علم کا عاشق بنے۔ تو ہم نے اہل بیت کو پڑھا اور جب ان کے علم کو دیکھا تو انسان کے وجود میں ہے کہ انسان عاشق کمال ہوتا ہے، اور جب سارے عالم کا کمال ذات اہل بیت میں نظر آ گیا تو دنیا عاشق اہل بیت بن گئی۔ جب جارج ڈاک سے پوچھا، جارج ڈاک تو نے اتنی کتابیں لکھی لیکن تم نے سب سے بڑی کتاب کس کی فضیلت میں لکھی؟ علی ابن ابی طالب کی فضیلت میں لکھی، جبکہ تو نہ مسلم ہے نہ شیعہ ہے، تو مسیحی ہے۔ اگر کتاب لکھنی تھی تو موسیٰ کی فضیلت میں لکھتا، عیسیٰ کی فضیلت میں لکھتا۔ تم نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفے اور شیعوں کے پہلے امام کی فضیلت میں کتاب کیوں لکھی؟ کہتا میری زندگی کا مقصد کسی شخصیت کے بارے میں لکھنا نہیں تھا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ علی کے بارے میں کتاب لکھوں گا۔ میری زندگی کا ہدف تھا کہ ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کے سارے فضائل پائے جائیں۔ جب میں فضائل کی تلاش میں نکلا تو سارے فضائل مجھے ذات علی ابن ابی طالب میں اب آواز آئی بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے باقی رکھا، یہ وجود تمہارے لیے باعث خیر ہے۔ پوچھا یہ کس کا وجود ہے جسے باقی رکھا؟ تمام تر علماء نے فرمایا اگر آج کسی وجود کو بقا ہے تو وہ وجود امام زمانہ ہے۔ فرمایا یہ وجود ہے جسے خدا نے بقا عطا کی ہے، اور فرمایا کہ یہ وجود تمہارے لیے باعث خیر ہے۔ اور فرماتے ہیں مومن کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے لیے باعث شر نہ ہو، باعث خیر ہو۔ میرا وجود ایسا ہو کہ دنیا مجھ سے کیا لے؟ خیر لے۔
اللہ کی خلقت کو دیکھیے، پانی باعث خیر ہے، باعث شر نہیں ہے. پیٹرول باعث خیر ہے، وہ آپ کے یوزج پر ہے کہ آپ کہاں یوز کر رہے ہو، لیکن اس کی ذات باعث خیر ہے. یہ ہوا باعث خیر ہے، یہ بارش باعث خیر ہے. ایک دانہ جب زمین میں ڈالتے ہو، وہ ایک دانے کو کئی دانوں میں بدل کر بتاتی ہے کہ میرا وجود بھی باعث خیر ہے. اسی طرح کائنات کا ذرہ ذرہ تجھے خیر دے رہا ہے. یہاں کی ہوا، یہاں کی آکسیجن، یہاں کے پرندے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو خدا نے خلق کی ہو اس میں کوئی شر ہو. ہر شے میں خدا نے کیا رکھا ہے؟ خیر رکھا ہے. اسی طرح جو خدا کا سب سے بڑا خیر ہے وہ زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے. وہ یا نبی کا وجود ہے، وہ یا امام کا وجود ہے، وہ بھی تمہارے لیے باعث خیر ہے. پھر وہاں فرماتے ہیں صرف ہم باعث خیر نہیں ہیں، جو ہمارے شیعہ ہیں وہ بھی باعث خیر ہوتے ہیں. اور اگر خیر کی آج کے زمانے میں کوئی مثال دے سکتا ہوں تو تصور کیجیے جس طرح بلب ہے، یہ خود بھی روشن ہوتا ہے، دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے. پر میں ہمارے شیعہ بالکل ایسے ہوتے ہیں، وہ خود بھی نورانی ہوتے ہیں اور جو ان سے ملتا جاتا ہے یہ اسے بھی نور بانٹتے جاتے ہیں. تو فرمایا ایک وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا، یہ وجود تمہاری زندگیوں میں خیر لائے گا. پھر بحث چھڑی لفظ کی، بھائی خیر کہتے کس کو ہیں؟ کیا خیر مال کا نام ہے؟ کیا خیر پیسے کا نام ہے؟ کیا خیر بڑے گھر کا نام ہے؟ کیا خیر ازداد اولاد کا نام ہے؟ خیر کس چیز کا نام ہے کہ جو بھی بقیت اللہ کو مانے گا اللہ اس کی زندگی میں کیا لائے گا؟ خیر لائے گا. اب یہ خیر ہے کیا؟ بندہ خیر کو سمجھے. کبھی مومن دعا کرتا ہے خدا مجھے رزق عطا فرما. رزق ایک لفظ ہے، جب لفظ رزق آپ سنتے ہو تو آپ کے ذہن میں تصور کیا آتا ہے؟ اگر رزق از اکول ٹو مال ہے تو یہ تصور غلط ہے. فرمایا مال بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، حسین کی مجلس میں آنا یہ بھی رزق ہے، حسین کے لیے گریہ کرنا جو آنسو ٹپکتے ہیں یہ بھی رزق ہے. یہاں تک فرمایا جب کوئی گنہگار گناہ کرتا ہے، جب تک خدا رزق توبہ نہ عطا کرے تب تک وہ بندہ حر نہیں بنتا. یہ بھی رزق پروردگار عالم کا ہی رزق ہے. تو خیر کا مطلب کیا ہے کہ فرمایا بقیت اللہ خیر لکم، یہ وجود بقیت اللہ تمہاری زندگی میں خیر لائے گا. تو علماء فرماتے ہیں سب سے بڑا خیر جس کی تلاش میں پوری بشریت اور عالم بشریت ہے، اس خیر کا نام ہے سکون. دنیا کا ہر بندہ جو بھی کرتا ہے ایک چیز کی خواہش میں کرتا ہے کہ مجھے کیا مل جائے؟ سکون مل جائے. یہ مال کیوں کماتا ہے؟ سکون کی تلاش میں نا. یہ سواریاں کیوں لیتا ہے؟ تاکہ زندگی سکون سے گزرے نا. یہ شادی کیوں کرتا؟ اللہ کہتا میں نے شادی میں تمہارے لیے کیا رکھا ہے؟ سکون رکھا ہے. یہ اولاد جو دل کی ٹھنڈک ہے یہ کیا بن جاتی ہے؟ سکون بن جاتی ہے. حسین کی مجلس میں کیوں آتے ہو؟ سکون لینے کے لیے آتے ہو. کربلا کیوں جاتے ہو؟ سکون لینے کے لیے جاتے ہو. یعنی دنیا کا کافر یا مسلم ہو، ہر بندہ دنیا میں کیا چاہتا ہے؟ پیس آف مائنڈ چاہتا ہے، زندگی میں سکون چاہتا ہے. اب اسے لگتا یہ ہے کہ مال آئے گا تو سکون آئے گا، اب اسے لگتا یہ ہے کہ شادی ہوگی تو سکون ملے گا، اب اسے لگتا یہ ہے کہ اولاد ملے گی تو سکون ملے گا. لیکن معصوم فرماتے دنیا کی جتنی چیزیں تجھے مل جاتی ہیں یہ سکون تو دیتی ہیں لیکن ٹیمپریری سکون دیتی ہیں. دولت ملنے کے بعد سکون تو ملتا ہے لیکن اس کے بعد بھی تجھے ایک اور سکون چاہیے ہوتا ہے. بڑے بڑے امیروں کو دیکھا ہوگا راتوں کی نیند نہیں آتی جب تک نیند کی گولی نہ کھا دے. اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، سب کچھ بندے کے پاس ہے لیکن پھر بھی ڈپریشن کا شکار ہے، انزائٹی کا شکار ہے کیونکہ اس کے وجود میں سکون نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے مومنوں کو بھی دیکھا جیسے جیسے بندہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے ڈپریشن کا شکار ہوتا جاتا ہے کیونکہ اس نے جس چیز کو سکون سمجھا ہوا تھا اب اس سے جدائی کی باری آنے لگتی ہے. اب سمجھتا ہے بوڑھا ہو گیا، اولاد سے جدا ہو رہا ہوں، اب گھر سے جدا ہو جاؤں گا، سوسائٹی سے جدا ہو جاؤں گا. اور جیسے جیسے تصور قبر اس کے ذہن میں آتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا سکون تباہ ہوتا جاتا ہے. تو یہ وہ سکون ہے جو تجھے خدا دینا چاہتا ہے، جو سکون ٹیمپریری نہیں ہے بلکہ سکون ابدی ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم. جس نے امام زمانہ کو مان لیا، جو خود کو ولایت اہل بیت کے ساتھ متصل کر لیتا ہے، خدا اسے ابدی سکون عطا کر دیتا ہے. وہ سکون جو تجھے کربلا کے کئی لمحوں میں نظر آتا ہے کہ لشکر یزید کا سپاہی کہتا ہے کہ یہ عجیب منظر تھا کہ میں نے حسین کو اکبر کا لاشا اٹھاتے دیکھا تو سر کے بال سفید ہو چکے تھے، میں پہچان نہ سکا
جب عباس کے بازو اٹھا رہے تھے تو فرمایا حسین چیخ چیخ کے رو رہے تھے اور فوج یزید ہنس رہی تھی اور کہہ رہے تھے عباس دیکھو تیرے حسین پہ دنیا ہنس رہی ہے، لیکن اسی حسین کو میں نے مقتل میں دیکھا، لگ ایسے رہا تھا یہ وہ نہیں ہے جس نے بھائی کے بازو اٹھائے ہیں، یہ وہ نہیں ہے جس نے بیٹے کا لاشا اٹھایا ہے، چہرے پر ایسا سکون تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ کون سا سکون ہے جو سیدہ زینب میں نظر آتا ہے کہ شام کا زندان ہے، رات کے اندھیروں میں اٹھ جاتی ہے اور بیوی وضو کرتی ہیں، لیکن نماز جو ہے سیدہ بیٹھ کے ادا کرتی ہیں۔ امام نے کہا پوکھی اماں کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا میرے لال زندان میں کھانا کم آتا ہے لہذا بدن میں طاقت نہیں ہے، لیکن کس سکون سے بیوی نماز کو ادا کر رہی ہے۔ اور جب دربار یزید میں جاتی ہے اور یزید کہتی ہے باللہ یہ جملے ادا کرتا ہے کہ اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ ایسا کیا، اللہ نے یہ کیا، اللہ نے یہ کیا، تو بیوی کیا فرماتی ہے؟ ما رأیت الا جمیلا، جس اللہ کی طرف تو نسبت دے رہا ہے میں نے تو اللہ سے حسن کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ کون سا سکون ہے جو ہر اہل بیت میں نظر آتا ہے، جو اولیاء اللہ میں نظر آتا ہے؟ چھٹے امام بیٹے بیمار ہیں، مومن کہتا ہے مولا کو میں نے بڑے اضطراب میں دیکھا، کبھی کوئی حکیم لایا جا رہا ہے، کبھی کوئی ڈاکٹر لایا جا رہا ہے تاکہ بچہ ٹھیک ہو جائے۔ ایک دن امام سے ملنے گیا، دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا، میں نے کیا دیکھا؟ چہرے پر اطمینان کامل ہے۔ میں سمجھ گیا کہ بیٹا ٹھیک ہو چکا ہے۔ میں نے کہا مولا مبارک ہو، بیٹا ٹھیک ہو چکا ہے۔ امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا بیٹا دنیا سے جا چکا ہے۔ عالم تعجب میں پوچھتا ہے مولا ہماری حالت تو برعکس ہے، جب بیٹا بیمار تھا تو آپ کے چہرے پر پریشانی تھی، آج بیٹا زندہ نہیں تو آپ مطمئن ہیں۔ امام فرماتے ہیں اولاد اللہ کی امانت ہیں، جب تک امانت میرے پاس تھی اس کا خیال کرنا میرے اوپر فرض تھا، اسے بچانا میرے اوپر فرض تھا، لیکن وہ اس کی مرضی ہے جب چاہے اپنی امانت کو واپس لے لے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس پر اعتراض کرنے والے؟ وہ سکون تب ملتا ہے جب بندے کے وجود میں بقیت اللہ پر کیا ہو؟ ایمان ہو۔ لیکن آج سوال یہ ہے کیا پریکٹیکلی یہ سکون جس کی میں بات کر رہا ہوں ہماری زندگی میں ہے؟ حالانکہ ہم سب نے امام زمانہ کو مانا، ہم سب ولایت کے عقیدے والے ہیں، لیکن کیا ہماری زندگی میں یہ پیس آف مائنڈ ہے جس کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے، جسے خیر کہہ کے پکار رہا ہے؟ واللہ نہیں ہے ہماری زندگیوں میں، کیونکہ ہم نے قرآن کی شرط کو پورا نہیں کیا۔ آدھی آیت مت سنا کرے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جب تک تمہارے وجود میں ایمان نہیں آ جاتا تب تک تمہاری زندگی میں سکون بھی نہیں آتا۔ تو سکون کنیکٹڈ ٹو ایمان ہے، جب تک ایمان نہیں۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایک وسیع موضوع ہے۔ ایمان فکر صحیح کا نام بھی ہے کہ بندے کی اگر فکر بدل جائے اس کے ایموشنز بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ شیعہ نہ ہو، دشمن علی سے مثلا محبت کرتا تھا، اور جیسے فکر بدلی وہی بندہ دشمن علی پہ لعنت بھیج رہا ہے۔ بندہ تو وہی ہے لیکن اس کے ایموشنز بدل گئے، پہلے اس سے محبت تھی اور جب اس مکتب میں آیا تو اس کی محبت اس کے دل سے کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ تو فکر اگر بدل جائے، یزیدیوں کی فکر اور تھی، حسین مولا کی فکر اور تھی۔ شمر اور ابن سعد یہ سمجھ رہا تھا کہ رے کی حکومت ملے گی تو سکون ملے گا، اور مولا حسین یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر راہ خدا میں شہادت ملے گی تو اس میں عظیم ترین سکون ہے۔ چلو مولا کو تو پتا تھا وہ امام عالم ہے، لیکن حر بھی اس بات کو سمجھ چکا تھا کہ حر سکون ہے تو اطاعت امام میں ہے، سکون ہے تو اپنی ذات کو اللہ کی راہ میں فدا کرنے پر ہے۔ وہی ابن زیاد جو حسین مولا کو قتل کرنے کے بعد پوری بے سکونی کی زندگی گزار رہا تھا۔ تو اے مومن، زندگی وہ گزارو کہ لمحے لمحے جب اپنی زندگی کے گزرے ہوئے لمحوں کے بارے میں سوچو تو تمہارے وجود میں عدم اطمینان کی سچویشن پیدا نہ ہو، بلکہ کون سی سچویشن پیدا ہو؟ سکون کی پیدا ہو جائے۔ مثال کے طور پہ جو بندہ ڈیلی نماز پڑھنے کا عادی ہو نا، اب نماز دیر ہو جائے یا مثلا وقت نکلنے کو آئے تو کیسی سچویشن ہو جاتی ہے؟ عدم سکون کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے۔ مطلب جب اندر سے ریئلائزیشن آئے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کائنات کا ہر مسلم، ہر بندہ جس نے رسول پر ایمان لایا ہے، جب یہ شراب پیتا ہے یا گناہ کرتا ہے اندر سے اس کی آواز آتی ہے
یہ اندر والی آواز جو ضمیر کی آواز ہے یہ کبھی مردہ نہیں ہوتی، اندر سے آواز آتی ہے تو غلط کر رہا ہے، یہ آواز اسے تھوڑی دیر کے لیے بے سکون بنا دیتی ہے، تھوڑا بے چین بنا دیتی ہے، لیکن یہ خود ہے جو اس آواز کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ دوبارہ آواز آتی ہے، یہ پھر گلا گھونٹتا ہے، تیسری بار آواز آتی ہے، یہ پھر گلا گھونٹتا ہے، یہاں تک کہ اولئک وقر فی آذانہم، اس کی حالت ایسی بن جاتی ہے، آوازیں تو آتی ہیں لیکن قرآن کہتا ہے گویا اس نے اپنے کانوں میں کنکر ڈال دیے ہیں، گویا اسے سنائی نہیں دے رہا۔ تو اصل یہ اندر کی آواز ہے جسے بیدار کرنا ہے، اور یہ آواز کب بیدار رہتی ہے؟ امام خمینی فرماتے ہیں سب سے بڑا مجتہد بھی ہونا اگر ہفتے میں 2 مرتبہ درس اخلاق نہ سنے، شیطان اسے گمراہ کر سکتا ہے، بڑے سے بڑا مجتہد بھی ہو، کیونکہ یہ غذا تجھے ہمیشہ دینی ہے۔ فرمائے حبیب یزکیہم ویعلمہم الکتاب، پہلے تزکیہ کرو اس کے بعد تعلیم دو۔ اب ایک بندہ درس اخلاق کا مدرس بھی ہو، لیکن خمینی صاحب کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہی درس اخلاق اسے جہنم میں لے جائے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ خطیب مجلس اہل بیت بھی ہو سکتا ہے یہی خطابت اسے جہنم میں لے جائے۔ ایک بندہ نوح خان بھی ہو سکتا ہے یہی نوح خانی اسے جہنم میں لے جائے۔ شرط نوح خانی اور مجلس پڑھنا اور عزاداری میں شرکت کرنا نہیں ہے، فرمایا پہلے تزکیہ ہے پھر تعلیم ہے، پہلے خود کو پاک کرے، مثلا کل خدا اسے شہرت دے دے، مقام دے دے، کسی کو اچھی صورت دے دے، کسی کو اچھے آواز دے دے، ہو سکتا ہے یہی نعمت اس کے لیے بت بن جائے، اور اسی نعمت دی ہوئی نعمت کے ذریعے اس کے بجائے کہ یہ اللہ کی اطاعت کرے، یہ کیا کرے گا؟ اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ تو طاقت کا ملنا معیار نہیں ہے، مال کا ملنا معیار نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ جب تجھے جب تک اپنی فکر کو صحیح نہیں کرو گے تب تک یہ چیزیں تجھے گمراہی کے راستے پہ لے جائیں گی، باعث سکون نہیں بنے۔ ہمیشہ ایک مثال دیتا تھا، مثلا اس مجمع میں سے کسی کو میں 1000 دوں، 1000 برا نہیں ہے، اس کا مصرف کہاں ہے، اس کا یوزیج کہاں ہے، وہ اہمیت رکھتا ہے۔ اب اسی 1000 سے بندہ کسی غریب کی مدد بھی کر سکتا ہے، اسی 1000 سے بندہ شراب بھی خرید سکتا ہے، اسی 1000 سے بندہ اپنے بچوں کے لیے کھانا بھی لے سکتا ہے، اور اسی 1000 کو کسی نیک سفر میں بھی بندہ استعمال کر سکتا ہے، اور اسی 1000 سے کوئی گندی فلم بھی بندہ دیکھ سکتا ہے۔ تو 1000 برا نہیں ہے، سوال یہ اس کا استعمال کرنے والا کون ہے، اور یہ استعمال کرنے والا اس 1000 کو کبھی شراب میں، یا کبھی کوئی بندہ اس کو مجلس میں، یا کبھی کوئی بندہ کسی غریب کی مدد میں جو استعمال کرے، وہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ استعمال کرنے والوں کی جو فکریں ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ تو جب تک فکر درست نہیں ہوگی، جب تک 1000 کا استعمال درست نہیں ہوگا، جب تک فکر درست نہیں ہوگی، جب تک ممبر پہ آنے والا صحیح میسج نہیں دے گا، جب تک فکر درست نہیں ہوگی تب تک میں اپنی آواز کو صحیح راستے میں استعمال نہیں کر پاؤں گا۔ یعنی تمام تر نعمتیں خدا نے آپ کو دی ہیں، لیکن نعمتوں کو کہاں کہاں استعمال کرنا ہے یہ اگر ہمیں پتہ نہیں ہوگا، اور یہ کون بتائے گا؟ فرمایا یزکیہم، یہ یا نبی سکھاتا ہے یا علی سکھاتے ہیں کہ تجھے کن چیزوں کو کہاں۔ مولا علی کے پاس قدرت بازو تھا، مولا اس اپنی طاقت کو کہاں پر استعمال کر رہے ہیں، یہ علی ابن ابی طالب کا کمال ہے کہ اپنی قوت بازو، اپنی تلوار کو مولا علی راہ حق میں استعمال کر رہے ہیں۔ اور جب علی کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی تو اسی یہودی نے جب مولا کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھی، چند منٹ دیکھنے کے بعد اور غور و فکر کرنے کے بعد اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لوگوں نے کہا نبی نے اتنی تبلیغ کی لیکن تو نے کلمہ نہیں پڑھا، آج تو کلمہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ فرماتا ہے یہی 2 ہاتھ ہیں جن کو میں نے خیبر میں دیکھا تھا، جن کو میں نے خندق میں دیکھا تھا، پورے عرب میں علی جیسا بہادر کوئی نہیں ہے جس نے ہمارے مرحب و عمر ابن عبدوت کو واصل کیا، اور یہی طاقتور ہاتھ تھے۔ لیکن آج علی ایسے کھڑا ہے جیسے علی نے زندگی میں تلوار بھی نہیں اٹھائی، جیسے اسے لڑنا ہی نہیں آتا۔ بس مجھے یقین ہو گیا کہ جہاں سے علی کی شجاعت کا کنٹرول ہے وہیں سے علی کے صبر کا کنٹرول ہے۔ تو یہ علی نہیں ہے جو علی کو چلا رہا ہے، یہ علی کا خدا ہے جس کے اشاروں پہ علی عمل کر رہے ہیں۔
تبھی یہ ہاتھ ید اللہ بنتے ہیں، تبھی یہ آنکھیں عین اللہ بنتی ہیں، تبھی یہ زبان لسان اللہ بنتی ہے، کیونکہ لسان تو لسان علی ہے لیکن کرتی وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ آنکھیں تو عین علی ہیں لیکن یہ آنکھیں دیکھتی وہاں ہے جہاں علی چاہتے ہیں۔ اور یہ صرف نہیں کہ یہ خصوصیت مولا امیر المؤمنین کی ہے، یہ دروازہ، یہ گھرانہ کنجوسی کا گھرانہ نہیں ہے، یہ سخاوت و کرم و عطا کا گھرانہ ہے۔ اور اگر اسی گھرانے کا کوئی ماننے والا بھی ایسا بن جائے تو اس کی آنکھیں وہ چاہیں جو علی دیکھیں، اس کے کان وہ سنیں جو علی چاہے، اس کی زبان وہ بولے جو اہل بیت چاہے، تو وہ خود فرماتے ہیں السلمان منا اہل البیت۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ نہ سید ہے نہ بنو ہاشم ہے، منا اہل البیت کیسے بنا؟ فرمایا سلمان نے زندگی میں کبھی اپنی آرزو نہیں کی، اس نے وہی چاہا جو اہل بیت نے چاہا۔ مولا حسن گزر رہے تھے، مولا کا ایک چاہنے والا، رات کا اندھیرا، سامنے ایک دیوار تھی، اس کے ہاتھ میں تیر و کمان تھا، اس نے تیر کو کمان میں ڈال کے دیوار کی طرف نشانہ رکھا ہوا تھا اور تیر کو کمان سے چھوڑنے والا تھا کہ امام حسن نے جا کے اس کے بازوؤں کو پکڑ دیا۔ جیسے مڑ کے دیکھا اس کا مولا تھا، کہ مولا چھوڑیے میرے بازوؤں کو۔ امام نے کہا کیوں؟ کہ مولا بس چھوڑیے، میں کروڑ پتی بن جاؤں گا، میں ارب پتی بن جاؤں گا، میں امیر بن جاؤں گا۔ امام نے نہیں چھوڑا، تو تھوڑی دیر کے بعد مولا نے چھوڑا، کہ مولا آپ نے تو غضب کر دیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ مولا ایک نجومی نے کہا تھا کہ 100 سال کے بعد آسمان کے 2 ستارے ہیں جو جب آپس میں ملیں، اس وقت اگر کوئی بندہ تیر کمان میں ڈال کے کسی دیوار پر بھی مارے تو وہ دیوار سونے کی بن جاتی ہے۔ مولا آج وہ رات تھی، اتنی دنوں سے میں اس رات کا انتظار کر رہا تھا، روز جاگتا تھا یہ ستارے کب ملتے ہیں۔ مولا آج رات یہ 2 ستارے آپس میں ملے تھے، میں مارنے والا تھا لیکن آپ نے میرے ہاتھوں کو پکڑ دیا۔ اوپر دیکھیے وہ ستارے پھر جدا ہو چکے ہیں۔ امام نے کہا تیر اٹھا، کمان اٹھا۔ اس نے تیر و کمان اٹھایا، امام نے کہا کھینچ، کہتا جیسے میں نے کھینچا، اب نگاہ جب اوپر کی تو ستارے پھر مل چکے تھے۔ اس نے کہا مولا یہ تو معجزہ ہو گیا، میں پھر سے کروڑ پتی اور امیر بن جاؤں گا۔ اس نے پھر تیر کو چھوڑنا چاہا، علی کے بیٹے حسن نے پھر بازوؤں کو پکڑ دیا۔ اب دیکھیے بندے کی حالت کیا ہوگی، سامنے دیوار سونے کی بننے والی ہو۔ یہ تو تڑپنے لگا، مولا ہاتھوں کو چھوڑیے، مولا ہاتھوں کو چھوڑیے، یہ تو صدیوں میں ایک بار ہوتا، یہ تو معجزہ ہو گیا کہ دوبارہ مل گئے، لیکن تب پھر ستارے جدا ہو گئے۔ اس نے کہا مولا پھر آپ نے غضب کر دیا۔ امام نے کہا پھر تیر و کمان اٹھا، اس نے پھر تیر و کمان اٹھایا۔ امام نے کہا دیوار کو مار، کہتا جیسے مارنا چاہتا تھا پھر میں نے آسمان میں دیکھا، پھر ستارے مل گئے۔ میں نے کہا مولا یہ تو بار بار معجزہ ہو رہا ہے، جو ستارے 100 سال کے بعد ملتے ہیں آج پھر مل چکے ہیں۔ امام نے پھر بازوؤں کو پکڑ دیا۔ کہتا سمجھ نہیں آ رہا امام حسن کر کیا رہے، مولا کو جو سمجھانا چاہ رہے تھے جسے یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کہ امام نے کہا پھر تیر و کمان اٹھا۔ اب جب میں نے تیر و کمان اٹھایا، امام نے کہا تیر کو کھینچ۔ اب جب میں نے کھینچنا شروع کیا، جب اوپر دیکھا، جب حسن کہتے تھے کھینچ تو ستارے ملنا شروع کر دیتے تھے۔ کہتا پھر ستارے ملے۔ میں نے کہا امام اب مارو؟ امام نے کہا اب نہ مارنا، تھوڑی دیر رک جا۔ جیسے رکا ستارے پھر جدا ہو گئے۔ میں نے کہا اب یہ دیوار سونے کی نہیں بنے گی۔ امام نے کہا تو تیر کو کمان سے چھوڑ۔ کہتا جیسے تیر کو کمان سے چھوڑا تو کیا دیکھا، پوری دیوار سونے کی بن گئی۔ امام نے فرمایا ہم سونا بنانے کے لیے ستاروں کے ملنے کے محتاج نہیں ہیں، ہم جب چاہیں اشارہ کریں تو کائنات کو سونے کا بنا دے۔ مولا جب آپ کو پتا تھا تو آپ اتنی غربت میں کیوں ہیں، آپ کے شیعہ اتنی غربت میں کیوں ہیں؟ امام فرماتے تیری فکر کو درست کرنا چاہتا ہوں، جس چیز کو تو امیری سمجھ رہا ہے وہ امیری نہیں ہے، اور جس چیز کو تو فقیری سمجھ رہا ہے وہ فقر نہیں ہے۔ تیری فکر غلط ہے۔ اگر فکر صحیح ہو جائے تو بندے میں سکون آ جائے، اگر فکر غلط ہو تو بندہ عدم اطمینان کا شکار ہو جاتا ہے۔ مولا فرماتے یہ فقیری نہیں ہے اور یہ امیری نہیں ہے، تیرا تصور غلط ہے۔ اور یہ ایک واقعہ کسی اور امام سے بھی منقول ہے نا، تو اس نے کہا مولا دعا کر امیر بن جاؤں۔ امام نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں تو امیر بن جائے گا، لیکن مجھے اپنی ولایت واپس دے دے۔ کہ مولا کچھ بھی ہو جائے ولایت واپس نہیں دوں گا۔ فرمایا
تو سمجھ لے تیرے پاس وہ چیز ہے جسے کائنات کی دولت کے عوض میں بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آج کے بعد خود کو فقیر نہ کہا کرو۔ تیرے پاس وہ امیری ہے جس کے ذریعے تو خدا کی جنت کو خریدنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اصل امیری خدا نے تجھے دی ہوئی ہے، لیکن انسان کی فکر غلط ہو، وہ غلط چیزوں کو امیری سمجھتا ہے۔ تو فکر کا صحیح ہونا، کج فکری انسان کو عدم اطمینان میں لے جاتی ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے، بندہ 4 سال کے لیے صدر بن جائے، 4 سال کے لیے وزیر اعظم بن جائے، 4 سال کے لیے کوئی سرکاری عہدہ مل جائے، تو وہ 4 سال میں سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی قیمتی انسان نہیں، مجھ سے بڑا کوئی خوش انسان نہیں۔ لیکن جیسے وہ عہدہ ختم ہو جاتا ہے پھر وہ انسان عدم اطمینان کی صورت میں چلا جاتا ہے۔ لیکن جو سکون خدا دیتا ہے وہ کون سا سکون ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دل مطمئن ہوتے ہیں تو ذکر پروردگار عالم سے یہ یاد خدا ہے جو فکروں کو اطمینان دیتی ہے۔ یہ یاد، اب یاد خدا کا مطلب کیا ہے؟ یاد سے مراد ہے ذات خدا پر یقین کرنا۔ کیا کرنا؟ یقین کرنا۔ کسی اور مجلس میں نے مثال دی تھی، یہاں ایک ٹچ دیتا ہوں تاکہ بچے جوان سمجھ جائیں۔ ایک فکر کا صحیح ہونا، دوسرا جو فکر بنائی ہے اس ذات پر یقین کامل بھی رکھنا۔ مثلا آج ہر جوان کہتا ہے امام زمانہ ہے، لیکن کیا تجھے مولا پر یقین بھی ہے کہ نہیں؟ یہ الگ بحث ہے کہ 10 لوگ حرم امام رضا میں جاتے ہیں لیکن ایک بندے کو شفا ملتی ہے، 9 کو نہیں ملتی۔ کیا امام رضا کے یہاں شفا کی کمی ہے یا اس گھر میں کوئی کنجوسی ہے کہ ایک کو دے رہے 9 کو نہیں دے رہے؟ مسئلہ ان کے در کا نہیں ہے، مسئلہ تیرا ہے، کیونکہ ایک یقین سے مانگ رہا تھا، 9 بس کہہ رہے تھے پر یقین نہیں تھا۔ اب یقین کیا ہے؟ میں ہر جگہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ بھائی آپ سب کو علم ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا۔ مردہ دیتا ہے نقصان؟ نہیں دیتا۔ دنیا کا بے ضرر ترین موجود ایک شخص کا مردہ جسم ہے۔ اچھا آپ کو یقین ہے نا مردہ نقصان نہیں دیتا۔ اب اگر آپ میں سے کسی کو کہوں کہ ایک رات کسی مردہ جنازے کے ساتھ سو جاؤ، کوئی سوئے گا؟ مطلب آپ کو یقین نہیں ہے۔ کتنا فرق ہے کہنے میں اور کرنے میں۔ بندہ کہتا کچھ ہے لیکن عمل میں ہوتا کچھ ہے۔ بڑا آسان ہے اپنی مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرنا، لیکن جب دشمن کا تھریٹ آئے تو مشرف بھی کہہ رہا تھا امریکہ بڑا ہے، جب کہتا اللہ بچاتا ہے تو کربلا میدان یقین تھا۔ ایک طرف 100 لوگوں کا لشکر ہے، ایک طرف 30,000 ہے، لیکن حسین اطمینان سے کہہ رہے ہیں کہ فتح حسین کی ہوگی۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جسے ذات خدا پر کیا ہو؟ یقین ہو۔ جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، یہ یقین کی منزل نہیں ہے، یہ علم کی منزل ہے۔ آپ سب کو علم ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا، یقین نہیں ہے۔ ایک خاتون کو اللہ پر اتنا یقین نہیں ہوتا جتنا تعویذ دینے والے کی پرچی پہ ہوتا ہے۔ یقین الگ منزل ہے۔ جب تک تو مقام یقین پہ نہیں آتا تب تک تیرا ایمان اس منزل کاملہ تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو اگر آپ سب کو بولا جائے کہ ایک رات کسی مردے کے ساتھ گزارو، لیکن آپ نہیں گزاریں گے، لیکن آپ ہی کے شہر میں، آپ ہی کے محلے میں ایک ہے جو رات کو مردے کے ساتھ سو جائے گا، پتا ہے وہ کون ہے؟ جس کا کام ہے مردوں کو دھونا، جسے آپ بولتے ہو غسال، جو دن میں 4 مردے 5 مردے 6 مردے دھوتا ہے۔ اگر اسے بولا جائے بھائی ایک رات سرد خانے میں مردہ پڑا ہے، آپ رات یہاں پہ بیٹھ جائیے، قرآن بھی پڑھ لیجئے گا اور نیند آ جائے تو یہیں تکیہ رکھیے، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں 3 راتیں بولو تو 3 راتیں سو جاؤں۔ تو میں ڈرتا ہوں، وہ کیوں نہیں ڈرتا؟ کیونکہ میں منزل یقین پر نہیں ہوں، لیکن مردے کو دھونے والا منزل یقین پر پہنچ چکا ہے۔ وہ منزل یقین پر کیسے پہنچا اور میں منزل یقین پر کیوں نہیں ہوں؟ اس کا سلوشن کیا ہے؟ وہ منزل یقین پر اس لیے ہے کیونکہ اس نے اتنے مردے دھوئے ہیں کہ اسے یقین ہو چکا ہے کہ یہ اٹھتا ہی نہیں ہے۔
میں نے بس دور سے دیکھا ہے. اگر آپ کو بولا جائے رات کے اندھیرے میں قبرستان چلے جاؤ تو آپ میں سے کوئی نہیں جائے گا. لیکن جس کا کام ہی قبروں کو کھودنا ہے، قبر کن ہے، اسے بولو صبح جاؤ رات جاؤ دوپہر جاؤ، اس کا کام ہی ہے قبروں کو کھودنا. یا جو قبرستان کے درختوں کو پانی دیتا ہے یا وہاں پر جو جاب کرتا ہے، اس کے اندر خوف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے اتنا قبرستان میں پہرا دیا ہے. کسی نے اتنی قبریں کھودی ہیں، کسی نے اتنے مردوں کو دھویا ہے، کسی نے اتنے مردوں کو کفن دیا ہے کہ وہ مقام یقین تک پہنچ چکا ہے کہ یہ مردہ اٹھتا نہیں ہے. اب قرآن کی آیت سمجھ آئے گی. فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اتنی خدا کی عبادت کر تاکہ تو منزل یقین تک پہنچ جائے. تو یہ کثرت سجدے جو زین العابدین کے وجود میں دیکھ رہے ہو، یہ منزل یقین کے سجدے ہیں. یہ کثرت عبادت منزل یقین کی عبادت ہے. وہ کٹی ہوئی گردن جو نو کے نیزہ پہ تلاوت خدا میں مشغول رہے، یہ منزل یقین ہے. بندہ اس طرح حسینی نہیں بنتا جب تک اس کے وجود میں یقین ہو. بلا مؤثر فی الوجود الا اللہ. یہ کہتا تو ہے کہ میری ذات میں اثر ڈالنے والا بس پروردگار عالم ہے، لیکن کیا واقعاً یقین بھی کرتا ہے خدا پر کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کی تقوی اختیار کرتا ہے خدا پھر، کیونکہ یقین ہے، تقوی یقین کا نام ہے، جب یہ تقوی اختیار کرتا ہے پھر خدا وہاں سے راستہ بناتا ہے جہاں سے اس نے سوچا نہیں تھا. اور اگر اسی یقین کو جامع عمل میں کہیں دیکھنا چاہتے ہو تو علماء فرماتے ہیں بی بی فاطمہ بنت اسد کے یقین کو دیکھ لو کہ جب کعبے کے سامنے کھڑی ہوئی، دروازوں پہ تالے لگے ہوئے تھے، لیکن اللہ پر یقین تھا، وہ چاہے جہاں سے چاہے راستہ بنا سکتا ہے. تو بی بی کے یقین کی وجہ سے خدا نے وہاں سے راستہ بنایا جہاں سے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. تو یہ مجلس ہے ہی اس کے لیے تاکہ بندہ مقام. مجلسوں میں ہم کیوں آتے ہیں؟ یہ مجلس عزا کی ریت اہل بیت نے کیوں ڈالی؟ تاکہ تو 2 مہینے 3 مہینے ذکر حسین سنے اور تجھے مولا کی جد و جہد پہ یقین ہو جائے کہ بقا خدا دیتا ہے. قرآن میں آواز آتی ہے کہ جو باطل ہے اس کی مثال جھاگ کی طرح ہے، حق پانی کی طرح ہے. جو کمزور عقیدے کے لوگ ہیں وہ جب اس جھاگ کو ابھرتا ہوا پانی پر دیکھتے ہیں، خواتین کپڑے یا برتن دھوتی ہے نا، صرف کی جھاگ جمع ہو جاتی ہے، تو جو کمزور عقیدوں کے لوگ ہیں وہ جھاگ کو دیکھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں کیونکہ جھاگ زیادہ ہوتی ہے، حق نظر نہیں آتا. تو کہتے ہیں کوئی حق نہیں ہے، بس باطل ہی باطل ہے. لیکن مولا فرماتے ہیں جھاگ کو ایک دن فنا ملتی ہے لیکن پانی ہمیشہ باقی رہتا ہے. یزید نے سوچا کہ ایک صحرا میں حسین کو لاؤں گا اور وہاں پہ قتل کر دوں گا. دنیا کو کیا پتا کوئی حسین آیا تھا. تصور کیجئے کہ کوئی صحرا ہو کراچی کے اطراف میں، وہاں 100 لوگوں کو مار دیا جائے. حکومت بھی آپ کی، پاور بھی آپ کا، میڈیا بھی آپ کا، فوج بھی آپ کی، سب کچھ آپ کی ہو، 100 لوگوں کو کراچی کی اسی صحرا میں مار دو. کس کو کیا پتا کون مرا تھا، کون آیا تھا؟ یزید نے بھی یہی سوچا تھا کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ میری جھاگ میں بڑی طاقت ہے. اسے کیا پتا ایمان کے پانی میں کتنا پاور ہوگا. اس نے وہیں پہ وہی کیا، امام حسین کو وہاں پہ قتل کروا دیا. اللہ کی آواز ہے میرے بندے ایک نقشہ تو بناتا ہے، ایک نقشہ میں بناتا ہوں. تو خالق کا مقابلہ کرے گا، تو مالک کا مقابلہ کرے گا. حسین نے خدا پر یقین کیا، یزید نے شیطان پر یقین کیا. اللہ کی آواز ہے یزید جس صحرا کو تو نے حسین کا مقتل بنایا، میں بھی خدا نہیں اگر اس زمین کو مومنوں کے لیے جنت نہ بنا دوں. آج کہاں ہے یزید؟ اور کتنے بچے ہیں اور کون سی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کا نام یزید رکھیں؟ آج جگہ جگہ حسین کا نام بھی رکھا جاتا ہے، حسین سے محبت بھی کی جاتی ہے. تو وہ خون حسین جو کربلا کی زمین پہ بہا، خدا نے اس خون کی خوشبو کو پورے عالم میں پھیلا دیا کہ کہاں کربلا، کہاں کراچی کا یہ چھوٹا امام بارگاہ، لیکن یہاں پہ ذکر حسین ہو رہا ہے، ذکر یزید نہیں ہو رہا. یہ یقین کی منزل ہے کہ جو اللہ پر یقین کرتا ہے خدا اس کا ذکر کروا کے اسے بقا عطا کر دیتا ہے. تو اگر تو بھی
بقا چاہتے ہو تو فکر کو درست کرو، اس کے بعد مقام یقین پر آ جاؤ۔ بابوے کی قبر 400 سال کے بعد یا اس سے بھی زیادہ عرصہ جب سیلاب آیا قوم میں اور اس کی قبر کھلی تو فرماتے ہیں کفن بھی ویسے کا ویسا، بدن بھی ویسے کا ویسا، یہاں تک اس کے چہرے پہ جو غسل دیے گئے کہ پانی کے قطرات تھے وہ بھی ویسے کے ویسے تھے۔ جب تو زندگی ایسی گزارتا ہے خدا تجھے بھی بقا دیتا ہے، تیرے جسم کو بھی بقا دیتا ہے۔ تو یہ مجلسیں بقا کے لیے ہیں کہ اے مومن، دنیا کی ہر لذت کی انتہا نجاست ہے۔ کھانا کھاؤ انتہا نجاست، پانی پیو انتہا نجاست، نکاح کی لذت انتہا نجاست، ہر لذت کی انتہا نجاست ہے۔ تو فرمائے عاشق نجاست نہ بنو، ان لذتوں کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی طہارت ہے، انتہا بھی طہارت ہے۔ تو یہ طہارتوں کا میدان ہے جہاں تجھے بلایا گیا، لیکن طہارت بغیر تزکیے کے نہیں ملتی۔ جب تک تزکیہ نہیں کرو گے تب تک دنیا کا کوئی علم تجھے فائدہ نہیں دے گا۔ خلاصتاً ایک جملہ کہوں، یہ گلاس ہے، اس کے اندر پانی ہے، پانی پاک ہے، لیکن پانی تب پاک رہے گا جب پاک ظرف میں ڈالا جائے، پاک گلاس میں ڈالا جائے۔ تو تزکیہ ہے پہلے ظروف کو پاک کرو، پھر علم عزاداری ماتمداری کا وجود اپنے وجود میں ڈالو۔ تو جب تک ظرف پاک نہیں تب تک جو ڈالو گے وہ بھی خراب ہوتا رہے گا۔ تو یزکیہم ویعلمہم الکتاب، پہلے ظروف کو پاک کرو پھر ذکر خدا کرو، پہلے ظروف کو پاک کرو پھر نماز فائدہ دے گی، پھر ذکر خدا فائدہ دے گا۔ ورنہ وہ اللہ اکبر کہہ بھی رہے تھے اور حسین کے گلے پہ چھری چلا بھی رہے تھے۔ یہ اللہ اکبر نے فائدہ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ شمر کا ظرف وجود ہی نجس تھا۔ اگر ظرف وجود پاک نہ ہو تو نہ اللہ کا نام فائدہ دیتا ہے نہ اہل بیت کا نام فائدہ دیتا ہے۔ یہ نام اسی کو فائدہ دیتا ہے جس نے اپنے ظرف وجود کو پاک کیا۔ تبھی فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی لیکن دو آنکھیں کبھی نہیں روتی۔ اس ظرف وجود کو کون سا پانی پاک کرتا ہے؟ یہ دنیا کا پانی پاک نہیں کرتا، ظرف وجود کو دو پانی پاک کرتے ہیں۔ فرمایا ایک وہ آنکھ جو حسین کے غم میں روئے، دوسری وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روئے۔ یہ دو پانی ہیں جو تیرے ظرف کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو فرمایا یہ دو آنکھیں قیامت میں کبھی نہیں روئیں گی، اور شکر خدا ہے کہ خدا نے ہمیں دونوں آنکھیں عطا کی ہیں۔ کبھی حسین کی مجلس میں آ کے گریہ کیا کر، اور کبھی شب جمعہ دعائے کومیل پڑھ کے اور والے آنسو بہایا کر، پھر دیکھو تجھے گلے سے کس طرح لگاتے ہیں۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، زبانوں کو منور کریں نام حسین ابن علی سے، اور دعا ہے خدا ہے مجالس کے ذریعے ہم سب کو غور بنائے۔ السلام یہ سلام میرے سلام نہیں، امام زمانہ یہ سلام ہے۔ محرم میں ہر نوح خاں کا نوح سنتے ہو، لیکن کبھی فرزند زہرا امام زمانہ کا بھی نوح سنا کرو۔
فرمایا میرا سلام ان زخمی ہوٹوں پر جن پر ظالم چھڑی مار رہا تھا. فرمایا میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پر جن کا رنگ بدلتا رہا. کبھی شمع کے تماچوں نے رنگ کال کیا, کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ دیا. لیکن میں کمال کی رات میرا سلام حسن کے جگر کے ٹکڑوں پر. ہر بندے کے لیے کوئی نہ کوئی زندگی میں مصیبت کا وقت ہوتا ہے. سنیں گے مولا حسن کی مصیبت کیا تھی. امام رضا کا فرمان ہے شیعو جب بھی دعا کرو ہمیں ہر واسطہ دیا کرو, لیکن ایک واسطہ جب بھی دو تو خیال کیا کرو. فرمایا کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی زہرا کا واسطہ دیا کرو. ہم ہر مصیبت برداشت کر لیتے ہیں, لیکن ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہم برداشت نہیں کر سکتے. چھٹے امام کا زمانہ تھا. کسی مومن نے آ کے مولا کو کہا مولا ایک آپ کا چاہنے والا. وقت کی حکومت نے اسے گرفتار کیا, اس کے لیے پھانسی کا حکم دیا. امام نے کہا کیا کوئی چوری کی تھی یا قتل کیا تھا؟ نہیں بولا. گناہ کیا تھا؟ کہ مولا چل رہا تھا, چلتے چلتے اس کا پاؤں پھسلا زمین پہ گرا. جیسے گرا چوٹ اس کی کمر میں آئے, جیسے چوٹ لگے اس نے آپ کی دادی کے قاتل کا نام لے کے لعنت کی. وقت کی حکومت نے سن لیا, اسے زندان میں ڈالا. چھٹے امام مصلی پہ گئے, ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اے خدا تجھے میری دادی کے مطلبیت کا واسطہ اس مومن کو آزادی عطا فرما. چند دن گزرے آزاد ہو, فوراً مولا کی قدم بوسی کے لیے امام نے فرمایا کئی لوگ زمین پہ گرتے ہیں, کئیوں کو چوٹیں لگتی ہیں, لیکن کوئی میری دادی کے قاتل پہ لعنت نہیں بھیجتا. بتا تو نے لعنت کیوں بھیجی تھی؟ کہتا مولا جب میں زمین پہ گرا میرے کمر کی ہڈی میں چوٹ آئی تھی, لیکن ہڈی ٹوٹی نہیں تھی. مولا مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی, لیکن میں نے سنا زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. اب سن امام حسن کی سیدھا کر کے خواب میں فرمایا اے میرے پیارے لاکے تو حسن کے اصلی مذاہب کیوں نہیں پڑھتا؟ میرے اداداروں کو میری مصیبت کیوں نہیں سناتا؟ کہتا مولا میں نے پڑھا مرد جب پریشان ہوتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ آ کے باتیں کرتا ہے, اس کی ہمدرد اس کی بیوی ہوتی ہے, لیکن حسن اتنے مظلوم تھے کہ بیوی بھی دشمن تھے, اپنے گھر والی نے زہر دیا تھا. مولا نے فرمایا تھا کہ یہ میری مصیبت ہے پر اصلی مصیبت نہیں.
مولا میں یہ پڑھتا ہوں تاریخ کا واحد جنازہ تھا جسے کفن دیا گیا لیکن دوبارہ واپس گھر آیا، لیکن کفن کا رنگ سفید نہیں تھا۔ زینب نے کہا حسان میرے سفید کفن پہنایا تھا، اور تیرے کفن کو خون میں رنگی کس نے کیا؟ فرمایا میرے ذاکر یہ بھی میری مصیبت ہے پر میری اصلی مصیبت نہیں ہے۔ اب سنیے امام حسن کی زبان سے، مولا آپ خود بتائیے آپ کی اصل مصیبت کیا ہے؟ رو کر کہا کہ میری اصل مصیبت مدینے کی قریب ہے۔ او حسین چھوٹا تھا میں بڑا تھا، ایک بند گلی تھے اور کسی ظالم نے میری اماں کا تماچا مارا تھا۔ لیکن میں غیرت مند مومن ہوں، اگر کسی گلی میں تیری ماں کو کوئی تماچا مارے اور تیرے اوپر کیا گزرے گی؟ مولا کا جانے والا امام حسن کو لینے کہ مولا چلیے مسجد چلنا ہے نماز پڑھائیے۔ کہتا امام نے لمبا راستہ لیا، میں نے کہا مولا یہ گلی مسجد کے بڑی قریب ہے۔ فرمایا میں بھی جانتا ہوں لیکن میں کبھی اس گلی سے نہیں جاتا۔ بولے کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا کیونکہ اس گلی میں اس کا گھر ہے اور جس میں میری